بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی من اتبع الہدی۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو خوب سننے والا اور بہترین جاننے والا ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر۔ صاحبان ایمان سامعین کرام، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 121۔ تو آئیے پروردگار کے پاک نام سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ آیت کا ترجمہ: اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ وقت یاد کرو جب آپ صبح سویرے اپنے گھر والوں کے پاس سے نکل کر ایمان والوں کو جنگ کے لیے مختلف مورچوں پر متعین فرما رہے تھے، اور اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آیت کی تفسیر: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ جس ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی گزاری، اس میں لوگ صرف اپنی شجاعت اور ہمت پر بھروسہ کرتے تھے اور فن حرب سے آگاہی نہیں رکھتے تھے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنگ کے لیے نکلتے تو حربی اصولوں کے مطابق بذات خود اپنے لشکر کی صف آرائی فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ احد کو پشت پر رکھا اور قریش کے لشکر کو سامنے رکھا۔ قرآن کے مطابق مختلف مورچوں پر سپاہیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تعینات فرمایا۔ واللہ سمیع، اللہ سننے والا ہے۔ تم آپس میں کیا باتیں کر رہے ہو، اللہ کو اس کا پتہ ہے، اللہ سن رہا ہے۔ علیم، جاننے والا بھی ہے، تمہارے دلوں میں جو چھپا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ ان آیات میں جنگ احد میں پیش آنے والے بعض واقعات کی طرف ایک لطیف اشارے کے ساتھ ایک تنبیہ کی گئی ہے۔ ان اشارات اور تنبیہات کو سمجھنے کے لیے اصل واقعے کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔ واقعہ یہ ہوا کہ ماہ شوال 3 ہجری کے اوائل میں کفار قریش نے 3000 کا لشکر تیار کر کے مدینے پر حملہ کرنا چاہا۔ یہ لشکر جنگی ساز و سامان سے لیس ہونے کے غرور کے علاوہ بدر کے انتقامی جذبات سے بھی مغمور تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بعض دیگر اشخاص کی رائے یہ تھی کہ مدینے ہی میں رہ کر دفاع کیا جائے۔ جذبہ شہادت سے سرشار بعض جوانوں نے مدینے سے باہر نکل کر لڑنے پر اصرار کیا۔ چنانچہ 1000 افراد پر مشتمل لشکر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے۔ راستے میں عبداللہ ابن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر اس بہانے سے الگ ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کی بات مان لی اور ہمارے مشورے پر عمل نہیں کیا۔ اس کی اس حرکت سے دل برداشتہ ہو کر بنی سلمہ اور بنو حارثہ ان کے لوگ بھی واپس جانے کا ارادہ کرنے لگے، لیکن بعض افراد کے سمجھانے پر یہ بے چینی ختم ہو گئی اور باقی 700 افراد کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد کی پہاڑی کی طرف بڑھے۔ احد مدینے سے تقریباً 4 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لشکر کی اس طرح صف بندی فرمائی کہ پہاڑ پشت پر تھا اور کفار قریش سامنے تھے۔ ایک جانب ایک درہ تھا جہاں سے حملے کا خطرہ تھا۔
عبداللہ ابن جبیر کی سربراہی میں 50 تیر اندازوں کو وہاں متعین فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ خواہ ہم مشرکین کو بھگا کے مکہ تک لے جائیں یا مشرکین ہمیں مدینہ تک دھکیل دیں، پھر بھی تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ دوسری طرف ابو سفیان نے خالد بن ولید کی کمان میں 200 تیر اندازوں کو اس درے کے پیچھے بٹھایا ہوا تھا اور کہا کہ جب ہم آپس میں لڑنا شروع کریں تو تم پیچھے سے حملہ کر دینا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لشکر کو صف آرا کیا اور حملہ شروع ہوا۔ ابتدا میں مسلمانوں کا حملہ کامیاب رہا اور کفار شکست کے آثار دیکھنے لگی اور ان پر شکست کے آثار نمایاں ہو گئے۔ مسلمان اسے مکمل فتح خیال کرتے ہوئے مال غنیمت لوٹنے میں مشغول ہو گئے۔ عبداللہ ابن جبیر کے سپاہیوں نے بھی مال غنیمت کے لالچ میں مورچہ چھوڑ دیا اور عبداللہ ابن جبیر کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تاکیدی حکم کی یاد دہانی بھی ہوئی، لیکن اس کی بھی کوئی انہوں نے پرواہ نہ کی۔ خالد بن ولید نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور درے کے عقب سے حملہ کر دیا۔ عبداللہ ابن جبیر اور ان کے ہمراہ چند ایک ساتھی بچے تھے جو اس حملے کو روک نہ سکے اور یہ لشکر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا۔ دوسری طرف سے بھاگے ہوئے دشمن نے بھی پلٹ کر حملہ کر دیا۔ لشکر اسلام پراگندہ ہو گیا اور اکثریت نے راہ فرار اختیار کر لی۔ اس وقت یہ افواہ بھی پھیل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شہید ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر سب کے حوصلے بھی پست ہو گئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد صرف 10-12 سرفروش رہ گئے تھے۔ کچھ تو فرار ہو کر مدینہ اور کچھ پہاڑ کی چوٹی پر موجود چٹان تک جا پہنچے۔ کفار کے اس حملے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک بھی زخمی ہو گیا اور دندان عطر بھی شہید ہوئے۔ جب مسلمانوں کو پتہ چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں تو ہر طرف سے لوگ واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق سب سے پہلے واپس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور ان کا اپنا بیان ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی کی طرف سب سے پہلے واپس میں آیا تھا۔ آیت میں بیان ہونے والے اہم نکات، پہلا نقطہ یہ ہے کہ قیادت کی اطاعت میں کوتاہی سے جیتی ہوئی جنگ کی کایا بھی پلٹ جایا کرتی ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ نصرت الہی کے بغیر یہ فتح ممکن نہیں ہے۔ تیسرا نقطہ اس میں یہ ہے کہ مشکلات اور سختیوں میں وفاداروں اور بے وفاؤں میں تمیز ہو جاتی ہے۔ چوتھا نقطہ اس میں یہ ہے کہ علی علیہ السلام نے جنگ احد میں اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کا سب سے بڑا محافظ ثابت فرمایا۔ پانچواں اور آخری نقطہ اس میں یہ ہے کہ اسلام کی بقا علی علیہ السلام کی استقامت کی مرہون منت ہے۔ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ ہے، ایک صدائے شبیری۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں کلام پاک کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عظیمہ عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔